السلام علیکم دوستو، تاریخ اسلام بہت سے ایمان افروز واقعات سے زرخیز رہی ہے، لیکن ان تمام واقعات میں سے ایک ایسا ایمان افروز اور ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ بھی ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور سراقہ بن جاشم کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس جانا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ 100 سرخ اونٹ، لالچ سے اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ یہ تو بہت بڑا انعام تھا۔ اس نے اپنے تیز رفتار گھوڑے پر زین کسی، نیزہ ہاتھ میں لیا اور نکل پڑا۔ اسے ان کی تلاش تھی جن کی زندہ گرفتاری یا قتل پر یہ انعام رکھا گیا تھا۔ اس کا نام سراقہ بن جاشم تھا، اور جن کو وہ گرفتار کرنا چاہتے تھے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق تھے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے۔ سراقہ کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا تھا، مدینے کی طرف جانے والے راستے پر دوڑ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق مدینے کی راہ میں تھے کہ سراقہ آن پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر اس کی باچھیں کھل گئی۔ 100 سرخ اونٹ اسے سامنے کھڑے نظر آنے لگے۔ وہ تیزی سے رسول اللہ کی طرف جھپٹا، مگر اسی وقت گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ گھوڑا بری طرح ہنہناتا ہوا زمین سے اپنے پاؤں نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ سراقہ سخت خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے راستے میں بھی اس کا گھوڑا 2 بار ٹھوکر کھا کر گر چکا تھا۔ اب سراقہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی غیبی طاقت رسول اللہ کی حفاظت کر رہی ہے اور وہ انہیں نہیں پکڑ سکتا۔ بس یہ خیال آتے ہی وہ پکارا، اے محمد، میں سراقہ بن جاشم ہوں، میرے گھوڑے کو مصیبت سے نجات دلائیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سراقہ کی یہ درخواست سن کر رسول اللہ نے دعا فرمائی اور اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکل آئے۔ اسی موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے کہا، اے سراقہ، ذرا سوچو اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب تمہیں ایران کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو ایران کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن پہنانے کی جو پیشن گوئی کی تھی وہ حضرت عمر کے دور خلافت میں پوری ہوئی، جب مسلمانوں نے ایران فتح کر لیا اور وہاں سے جو مال غنیمت آیا ان میں سے سونے کے یہ کنگن بھی تھے جو سراقہ بن جاشم کو پہنائے گئے۔ سراقہ اسی وقت مسلمان ہو چکے تھے، اور اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی وہ پوری ہوئی۔